آپ یہاں کی حالات سے، آپ یہاں کے حالات کی جو لوگوں نے کٹھنائیوں کا سامنا کیا ہے 1947 سے لے کے آج تک، ہم جو اپنے دشمن کے ناپاک عزائم ہیں اس کا اگر سب سے زیادہ کوئی شکار ہوتا ہے تو وہ رجوری پونچھ کا علاقہ ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں نے 1947 میں بہت ماریں کھائی ہیں، 1965 میں ماریں کھائی ہیں، اور پچھلے 20-25 سال سے جب سے یہاں ملیٹنسی ہوئی، سب سے زیادہ اگر کسی خطہ کے لوگوں کو سفر کرنا پڑا وادی کشمیر کے بعد تو وہ رجوری پونچھ کے لوگوں کو کرنا پڑا۔ زیادہ پرانی بات تو نہیں میں کروں گا، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپریشن سندور میں بھی اگر سب سے زیادہ نقصان جموں کشمیر میں کہیں ہوا ہے تو وہ رجوری پونچھ کے علاقے کو اٹھانا پڑا ہے۔ رجوری پونچھ کی اپنی بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ میں چاہوں گا کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے انسان تک انصاف پہنچایا جائے گا۔ میں یہی اپیکشا کرتا ہوں، یہی امید آپ سے رکھتا ہوں اور اپنی بھارتی جنتا پارٹی کی لیڈرشپ سے رکھنا چاہوں گا کہ جو آزادی سے لے کے آج تک اس خطہ کے ساتھ انیائے ہوا، چاہے وہ ہمیں ریلوے لنک نہیں مل پایا، چاہے ہمارے انڈسٹریل گروتھ کے لیے کچھ نہیں کیا، چاہے رجوری پونچھ کے ٹورزم پوٹینشل کو ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں کیا، میں چاہوں گا کہ آپ کو ان لوگوں نے اپنایا ہے، بھارتی جنتا پارٹی کو یہاں کے لوگوں نے ایک بہت بڑا سپیس اپنے دلوں میں دیا ہے۔ گو یہ بات الگ ہے کہ ہماری محبت، ہمارے پیار اور ہماری طاقت کی وجہ سے ہم اس کو سیٹوں میں بدل نہیں پائے، لیکن 2024 کے الیکشن نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ رجوری پونچھ کے لوگ پرورتن چاہتے ہیں، اور جموں کشمیر میں جو بھی سرکار بنے گی اس کا راستہ رجوری پونچھ سے ہو کے جاتا ہے۔ اور میرا یہ کہنا ہے کہ آج بھی جو لوگ بہرے، جن کو سنائی نہیں دیتا، جن کو دکھائی نہیں دیتا، آج بھی ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ سत्ता میں بیٹھے ہیں تو وہ رجوری پونچھ کے بلبوتے پہ بیٹھے ہیں۔ آج سत्ता میں بیٹھ کے وہ رجوری پونچھ کے ساتھ انیائے کر رہے ہیں۔ آج رجوری پونچھ میں تعمیر و ترقی پچھلے 1.5 سال سے 0 پہ چلی گئی ہے۔ جب بھی کوئی ادارہ آتا ہے تو وہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، وہ کہیں اور کی بات کرتے ہیں۔ میں یہ بات کہنا چاہوں گا جموں کشمیر کے مکھیہ منتری جی کو کہ آپ کہتے ہو پیر پنجال میرا ہے، اس چیز کے لیے پیر پنجال آپ کا ہے کہ وہ آپ کو ووٹ دیں، آپ کی چولی میں 7 سیٹیں ڈالیں، اور جب نیشنل لا یونیورسٹی بنانے کی بات آئے تب آپ اوم پورہ بڈگام کی بات کرو۔ حیرانگی تو مجھے اس بات کی ہے کہ ہمارے چنے ہوئے نمائندوں کو، جنہوں نے یہاں سے ووٹ لیے، جنہوں کو آپ نے ووٹ دے کے بھیجا، ان کو بھی یہ شرم نہیں آتی کہ وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو دو، رجوری پونچھ کو مات دو۔ اس سے بدقسمتی کی بات کیا ہوگی؟ آپ نے گیس سلنڈر نہیں دیے، ہم مان لیتے ہیں آپ نے نہیں دیے، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے فری بجلی نہیں دی، آپ نے لوگوں کو ووٹ بینک کے نام پہ استعمال کیا۔ آپ تو اقلیتوں کے تحفظ کی بات کرنے والے، آج کہاں ہے تمہاری وہ آواز؟ جو آواز عمر عبداللہ چیف وقار کے یہاں پہ کہہ رہا تھا، 2024 کے چناؤ میں کہہ رہا تھا، آج وہ آواز کہاں ہے؟ آج وہ اقلیتوں کے مفاد کے لیے کیوں نہیں بولتی؟ آج وہ ہمارے یہاں کے مسائل کے لیے کیوں نہیں بولتی؟ آج ہماری پریشانیوں اور کٹھنائیوں کو دور کرنے کے لیے کیوں نہیں بولتی؟ اقتدار ہو تو ان کا اور پیشہ ہے، الیکشن ہو تو ایک اور زبان ہے، اور الیکشن ہو گیا تو دوسری زبان ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے الیکشن میں ایک بات کہی تھی کہ ہمیں جو حاصل ہوگا وہ دلی سے ہوگا، اور دلی جانے کے لیے ہمیں وایا کشمیر نہیں جانا ہے، ہمیں پٹھان کوٹ سے ہو کے سیدھا راستہ پکڑ کے دلی جانا چاہیے۔ شاید میں سمجھانے میں قاصر رہا، میں اپنی بات نہیں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا پایا، لیکن جن کو چن کے بھیجا آج وہ بھی تو دلی کے چکر لگا رہے صبح شام۔
कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता कि आज यहां से आपके 7 नुमाइंदे चुन के गए होते, आज सरकार बीजेपी की होती और एमएलयू राजौरी में बनता। मैं उम्मीद रखूंगा, ज्यादा काफी सारी बातें हो भी गई, लेकिन मैं अपनी बात को यही खत्म करते हुए, कौल साहब आप यहां की परिस्थितियों को जानते हैं, मैं अपनी बात को यही रखते हुए कि जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन है कि हर आदमी तक इंसाफ पहुंचे, इस खित्ता तक इंसाफ की निगाहें जो हैं वो आपकी तरफ हैं, वो नरेंद्र मोदी जी की तरफ है, वो अमित शाह जी की तरफ है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। ये लोग आपके साथ दिल से आए हैं, इन लोगों को अपने दिल में जगह दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।